اذان کی ابتدا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایسی تمام احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہجرت سے پہلے مکہ میں مشروع کر دی گئی تھی، ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ والحق انہ لا یصح شیء من هذه الاحادیث، ان احادیث میں کوئی چیز صحیح نہیں کہ مکہ میں اذان شروع ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اور حق بات یہی ہے کہ ان احادیث میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ مکہ میں جو اذان کے بارے میں احادیث ذکر کی جاتی ہے مکہ میں شروع ہوئی تھی، صحیح نہیں ہے۔ امام ابن منذر بالجزم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فرضیت نماز سے ہجرت مدینہ تک بغیر اذان کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ امام ابن منذر پورے تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں فرضیت نماز سے ہجرت مدینہ تک بغیر اذان کے ہی نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا ناقوس، بوق اور آگ وغیرہ جلانے کا مشورہ دیا۔ یہ بھی آپ نے کہا کہ ایسا کرتے 2 لکڑی لے لیتے ہیں، اس کو زور زور سے ماریں گے تاکہ لوگ اس کو سن کے آ جائیں۔ لیکن زید بن عبد ربی یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، یعنی اس طرح کے مشورے ہو رہے تھے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صحابہ کرام چلے گئے، رات ہو گئی، تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اس کے کہتے ہیں تم بیچو گے مجھے؟ کیوں بھائی؟ اذان دیں گے ہم لوگ۔ کہا میں تم کو اس سے اچھے الفاظ نہیں بتا دوں، اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، پوری اذان بتا دی، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اٹھے اور رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال، یعنی کہا کہ ان کو بلال کو سکھا دو، اور بلال سے کہا کہ آپ، ان کی آواز اچھی تھی، بلند تھی، بلال سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور نماز کے لیے اذان دے دیجیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ آوازیں سنی تو سیدنا عمر بھی بھاگے ہوئے آئے کہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک سچا خواب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نافذ کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ جو سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب دیکھا۔ بعد ازاں عہد رسالت میں اسی پر مداومت رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔